وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش پہ میں قرباں، سیرت بھی حسین صورت بھی حسین، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے ان کی منزل کا رک جائے جہاں جبریل امین۔ واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اسی عنوان سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات سے گوشگزار کرنی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی لاریب کتاب میں جس بات کا سب سے زیادہ ذکر فرمایا وہ اپنی توحید ہے، اور اس کے بعد انبیاء کی رسالت کا سب سے زیادہ ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو اپنا حق جتلایا کہ عبادت صرف اسی کی ہی کی جائے، اور وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص ہو کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ کا حق ہے۔ اسی طرح اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء پر اس طرح ایمان لانا جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، یہ بھی ضروری ہے، اور یہ ان کا حق ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں انسانیت کی بھلائی کے لیے، فوز و فلاح کے لیے، اللہ کا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے انہیں منتخب فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ایک تو سارے انبیاء علیہ السلام کی تعریف و توصیف بھی کی اور ان کے حقوق کا بھی تذکرہ فرمایا، لیکن خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے جو حقوق ہیں بحیثیت امتی ہم پر لازم فرمائے۔ بہت سارے حقوق ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے انہیں بیان فرمایا ہے، چند کا تذکرہ ہم یہاں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، لوگوں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر
اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے۔ بہت ساری آیات میں اس بات کا ذکر ہے، اور یہ بات بھی کہ ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل ہوتا ہی نہیں ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول پر اور تمام دیگر چیزوں پر جو کہ لازم ہے ان پر ایمان نہ لایا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کس انداز کا ہو، اس کا معیار کیا ہو، اس کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ایمان ایسا ہو والذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور پھر اس ایمان میں انہیں کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو، یعنی ایمان غیر مشکوک غیر متزلزل ہونا چاہیے۔ جب تک اس نہج کا ایمان نہیں ہوگا تو اس کا معیار اللہ تعالیٰ کے ہاں قائم نہیں ہوگا۔ تو سب سے جو پہلی چیز ہے وہ اللہ کے رسول پر ایمان لانا۔ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام حیثیات کو جو اللہ کے قرآن نے متعین فرمائی ہیں، ان تمام حیثیات کو دل و جان سے تسلیم کرنا۔ ایک ایک حیثیت، ایک ایک شان جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیان فرمائی، اس کو جب تک تسلیم نہیں کیا جائے گا تو رسالت پہ ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ مثلا ایمان بالرسول کی علماء کرام نے 5 قسمیں لکھی ہیں یا 5 اس کی تفصیلیں بیان کی ہیں، جن میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے بعد اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر ماننا، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت کا جو سلسلہ تھا اسے اختتام پذیر فرمایا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو آپ خاتم النبیین بن کر تشریف لائے۔ یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی حیثیت ہے۔ باقی انبیاء اللہ کے رسول تھے لیکن آخری رسول ان میں سے کوئی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ تو یہ ایک حیثیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس پہ قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات اور احادیث مبارکہ میں سے 210 احادیث اور پوری امت کا اجماع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہے۔ تو ایک حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے۔ دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اللہ رب العالمین نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اس بات کو دل و جان سے تسلیم کر لینا کہ ہمارے لیے، ایک ایمان والے شخص کے لیے زندگی کے تمام شعبوں میں اس کے لیے اللہ نے کامل اسوہ حسنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا ہے۔ لہذا زندگی کے جس شعبے میں بھی اسے رہنمائی درکار ہے وہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رکھی ہے، اور اسے وہاں سے اس رہنمائی کو لینا چاہیے۔ کامل اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تسلیم کرنا۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ اس بات پہ یقین رکھنا کہ فوز و فلاح اور کامیابی دنیا آخرت کی اللہ تعالیٰ نے اس راہ میں رکھی ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی۔ اب کامیابی اگر کوئی انسان چاہتا ہے دنیا آخرت کی تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہوگا۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، سب سے افضل دین، سب سے آخری دین، سب سے آخری شریعت، اس بات کو ماننا ہوگا۔ اور کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جس پہ چل کے وہ دنیا سے جائے اور اللہ اسے قبول کر لے، چونکہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیات میں اس بات کا واضح اعلان فرمایا ہے
کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے گا، کسی اور دین پہ چلے گا، تو وہ سن لے کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ ہرگز اس سے وہ قبول نہیں کرے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ لہذا دنیا آخرت کی کامیابی اسلام کو اپنانے میں ہے اور اللہ کا آخری دین سمجھنے میں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے اب جس دین کو پسند فرمایا وہ دین اسلام ہے۔ لہذا ایک مومن کا، ایمان والے کا اس بات پہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اب کوئی دین، یہودیت، عیسائیت، جو اہل کتاب اور جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے دین تھے اپنے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ بھی منسوخ ہو گئے، اور باقی جو اہل کتاب نہیں ہیں، جو آسمانی مذاہب کو نہیں اپناتے، ان کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے یہاں۔ لہذا اس بات پہ پختہ یقین رکھنا کہ اب پیروی کے قابل اور لائق جو دین ہے وہ وہی ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اسی کو اپنانے میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ایمان بالرسول کی تیسری بڑی شاخ جو ہے وہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، وہ اللہ کے قرآن کی تشریح ہیں، تفسیر ہیں، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ نے اس امت کو جا کے اللہ کی کتاب کو سمجھانا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں، وضاحت کریں اس کتاب کی جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ تو جس طرح اللہ کا قرآن حکمتوں سے لبریز ہے، اللہ کی ہر حکم میں حکمتیں ہیں چونکہ وہ حکیم ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی حکمتوں سے لبریز ہے، بلکہ اللہ نے اسے حکمت کہا ہے۔ تو اس لیے اس بات کا پختہ یقین رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ اللہ کا محبوب طریقہ ہے، اس میں ہمیں کوئی حکمت بظاہر سمجھ آئے نہ آئے، لیکن ہم نے اسے اپنانا ہے، اور وہ وہی طریقہ ہے جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور اس سے بڑھ کر زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ، کوئی سنت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے کسی اور طریقے سے مرغوب نہ ہونا ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ اور پانچویں چیز جو اس حوالے سے علماء نے بیان کی کہ ایمان بالرسول کا ایک اہم تقاضا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے وہ نظام سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، خواہ وہ نظام معیشت ہو، خواہ وہ نظام عبادات ہو، خواہ وہ نظام سیاست ہو، خواہ وہ نظام عدلیہ ہو، یا اخلاقیات کا نظام ہو، یا جہاد یا تبلیغ کا نظام ہو، تمام وہ شعبے جو نظام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لائے وہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ دنیا ہزار نئے نئے طریقے معیشت کے اپنا لے، لیکن ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ معیشت کے وہ اصول جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دیے، جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے اچھا کہا، وہ قیامت تک اچھے ہیں، اور جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے نظام معیشت میں جن اصولوں کو، جن چیزوں کو رد فرمایا ہے، حرام قرار دیا ہے، وہ تھی ہی اس قابل کہ انہیں حرام ہونا چاہیے، اور اگر انسانیت انہیں اپنائے گی تو دنیا آخرت میں اپنی بربادی کو آواز دے گی، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں پسندیدہ نظام معیشت کو اپنانے والی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس نظام کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن آج ہم دنیا میں جو نظام دیکھ رہے ہیں، جن نظاموں کا ہم حصہ بنے ہوئے ہیں،
اور جن کو ہم حصہ بنے ہوئے نہیں بلکہ انہیں آئیڈیل سمجھنے لگ گئے ہیں، تو یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے دور کھڑے۔ اس لیے سامعین محترم، ایمان کے عملی تقاضے وہ اپنانے ہوں گے۔ تو یہ پہلا حق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی ذات بابرکات پہ ایمان لانا، اور وہ ایمان مکمل کیسے ہوگا اس کی یہ چند جو مختلف حیثیتیں تھیں وہ آپ کے سامنے ذکر کی۔ ایمان بالرسول کے بعد جو دوسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت، ظاہر بات ہے جہاں محبت ہوگی وہاں اطاعت لازمی ہوگی، چونکہ محبت کا ثبوت کیا ہے؟ وہ اطاعت ہے۔ اگر کوئی انسان اس بات کا مدعی ہے کہ اسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ سے اور اللہ کے دین سے محبت ہے، تو ثبوت اس کا یہ ہوگا کہ وہ دین کے مطابق چل کتنا رہا ہے، کیونکہ محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کی ہر ادا پسند ہوتی ہے اور وہ اس ادا کو اپناتا ہے۔ اصحاب رسول علیہم الرضوان نے اس بات کا ثبوت دیا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اتنا غور سے دیکھتے تھے کہ انہوں نے یہاں تک بیان کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا، آپ غصے میں ہوتے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی، جب آپ کسی سے ملتے تو اس کا کیا انداز ہوتا تھا، جب آپ خطبہ دیتے تو کیا انداز ہوتا تھا، جب آپ راہ چلتے تھے تو کیا انداز ہوتا تھا۔ ظاہر بات ہے یہ تو وہی ان اندازوں کو اپناتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں جنہیں اپنے محبوب سے محبت ہوتی۔ آپ شمائل اٹھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جتنا غور سے صحابہ نے دیکھا اور اسے اپنایا، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور اس بات کا تو ان لوگوں نے بھی اعتراف کیا جو غیر مسلم تھے، انہوں نے کہا کہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اہل اسلام نے اور صحابہ کرام نے محفوظ کیا، اسے یاد رکھا، اس پہ غور کیا، دنیا کے کسی اور شخص کی زندگی کو ایسا محفوظ نہیں رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے جاتے راستے میں اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے جا کر بیٹھ کے واپس آ گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ گئے اور واپس آ گئے، کیا مقصد تھا اس کا مقصد صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا تھا۔ یہاں سے ہم حضور کے ساتھ گزر رہے تھے، آپ بھی کچھ دیر کے لیے وہاں گئے اور پھر بیٹھ کے واپس آئے، تو میں نے حضور کی اس ادا کو اپنایا۔ تو جو محبت کرتے ہیں انہیں اپنے محبوب کی ہر ادا جو ہوتی ہے وہ پسند ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ اطاعت جڑی ہوئی ہے۔ اور اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت، جو سوچ آپ نے ہمیں دی، اس سے ہم مکمل طور پہ فکری لحاظ سے ہم آہنگ ہو، ہمارا ذہن دل و جان سے تسلیم کرے کہ جو حضور نے کہا وہ صحیح ہے۔ اور پھر اس کے بعد اتباع کا حکم ہے کہ اس طریقے کو جسے ہم نے صحیح سمجھا، دل و جان سے تسلیم کیا، پھر اس کو اپنانا شروع کر دیں۔ اور دونوں چیزوں کا اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اطاعت بھی اور اتباع بھی۔ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک، جی اے میرے حبیب جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، خواہ وہ بیعت جہاد ہو یا بیعت سلوک ہو، انما یبایعون اللہ، بے شک انہوں نے اللہ کی بیعت کی۔ تو اس لیے اطاعت اور اتباع، اور اللہ رب العالمین نے واضح اعلان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس بات کا دعوے دار ہے یا متمنی ہے، طلبگار ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، تو وہ سن لے کہ اسے اگر اللہ کی محبت چاہیے تو اسے اللہ کے رسول کی اتباع کرنی ہوگی۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگوں اگر تم اس بات کو کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دو فائدے ہوں گے، یحببکم اللہ،
ایک اس اتباع کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا، اور دوسرا یہ کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اللہ کی محبت صرف اللہ کو ماننے سے حاصل نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے رسول کی اتباع سے حاصل ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کے آیا ہوں۔ انسان اپنی خواہشات کو جب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع نہیں کرے گا تو وہ سمجھ لے کہ وہ اتباع نہیں کر رہا۔ دین میری اور آپ کی خواہشات کا نام نہیں ہے، دین ان طریقوں کا نام نہیں ہے جو ہم نے ایجاد کیے ہیں، دین ان اصولوں کا اور ان طریقوں کا نام ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے۔ تفاسیر آپ اٹھا کے دیکھیں، عمل صالح کی تعریف کیا کی علماء نے؟ عمل صالح وہ ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر، جو عمل اللہ اور اس کے رسول کی حکموں کی روشنی میں نہ ہو وہ عمل صالح نہیں ہے۔ تو اس لیے اتباع ضروری ہے۔ سامعین محترم، محبت، اطاعت اور اتباع اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا۔ اے میرے حبیب آپ اعلان فرما دیں، اگر ان لوگوں کو ان کے آباء و اجداد، ان کی اولادیں، ان کا جان و مال، ان کی تجارت، یہ سب کچھ اگر انہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبوب ہے تو پھر یہ اللہ کے حکم کا انتظار کریں، اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پہ برسے گا۔ محبت کا یہ معیار ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر کی ذات ان کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر ہے۔ ایک مومن کو اپنی جان، مال، اولاد سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ اس بات کو جانچنے کے لیے کہ محبت رسول کا معیار کیا ہو، آپ نے حضور سے ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو۔ تو آپ نے فرمایا رسول اللہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ حضور نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اب میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کی محبت ہے جس کا تقاضا شریعت کر رہی ہے؟ ہم تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور بہت کچھ جو ہم کر رہے ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں اور پھر اپنی حالت دیکھیں اور پھر اللہ کے قرآن کو دیکھیں تو پھر ہمیں لگے گا کہ ہم اپنی محبت میں اور اس کے دعوے میں بہت پیچھے ہیں۔ ہمیں اس کا دوبارہ سے جائزہ لینا ہوگا، احتساب کرنا ہوگا اپنا۔ کیا ہماری گھریلو زندگی، کیا ہماری کاروباری زندگی، کیا ہماری نجی اور عمومی زندگی اس نہج پہ گزر رہی ہے جس کا ہم سے تقاضا کیا گیا ہے؟ یا صرف ہم نعروں تک رہیں گے، یا ہم صرف باتوں تک رہیں گے؟ میرا اور آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے جب تک عملی طور پہ ہم سیرت طیبہ کو نہیں اپنائیں گے کامیابی ہمارے قدم نہیں چومے۔ سامعین محترم، تو محبت اور اطاعت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق ہے، اور اس کے بعد جو حقوق ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کی نصرت کرنا، اس دین کے لیے عزروہ و نصروہ۔ جب تک صحابہ موجود تھے ان پہ لازم تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، آپ کا سہارا بن کے، آپ کی فوج بن کے وہ دین کے لیے محنت کریں، اور انہوں نے کی اور اس کا حق ادا کیا۔ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے حزب اللہ کہا، اللہ کی فوج۔ آج
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم میں موجود نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور جس حیثیت میں میں اور آپ ہیں ہم اس دین کے سپورٹر بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن ہمیں دے کر گئے ہیں اس کو اپنائیں۔ سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ اس دین کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک چیز جڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا دفاع کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ذات کا دفاع وہ کیسے ہم کریں گے؟ ہم جیسے میں نے عرض کیا کہ جس حالت میں، جس کیفیت میں ہمیں، جس حیثیت کے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دفاع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دفاع کریں۔ اگر آپ علم سے جڑے ہوئے ہیں تو علمی لحاظ سے اس کا دفاع کریں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھ کر اس کا دفاع کریں۔ دشمنان اسلام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو انہوں نے اپنا بغض نکالا ہے، ہم اس کے دفاع میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ گوشے دنیا پہ واضح کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے، آپ کا دین یہ ہے، اور یہ دفاع کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اللہ کی سنت ہے، یہ میرے اللہ کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے گستاخی رسول ابو لہب نے جب پتھر اٹھایا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ کا غضب جوش میں آیا، اور اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، آپ کے دین کا، آپ کی شریعت کا دفاع کرنا، آپ کے اسوہ، آپ کے طریقہ مبارک کا دفاع کرنا، تقریراً ہو، تحریراً ہو، علمی ہو، جس لحاظ سے بھی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر جو حقوق ہیں ان کا اگر ہم اجمالی ذکر کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے، آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا، جو آپ کے رشتہ دار تھے، جو آپ کے اہل نسب تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم تک پہنچایا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو محفوظ کیا، جنہوں نے دین پوری دنیا میں پھیلایا، ان کے ساتھ محبت کرنا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی، اس لیے ان سے محبت کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا یہ میرے اللہ نے اپنی سنت قرار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتے بھی اور فرشتوں کا رب بھی اللہ کے حبیب پہ درود پڑھتا ہے۔ اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، من صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ اور حضور نے فرمایا جس نے مجھ میں ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اس کا ایک گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کے درجے بلند فرماتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کا ادب ضروری تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب محفلوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب مجالس کا احترام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ذکر جب ہو ادب سے بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جب بیان کی جا رہی ہو ادب و احترام سے بیٹھنا، یہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ کسی سیاسی انسان کی تقریر میں آپ جیسے مرضی بیٹھ جائیں، کسی عام محفل میں آپ جیسے مرضی، لیکن جب حضور کی محفل ہو، جب حضور کا تذکرہ ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو تو پھر ادب سے بیٹھیں۔ ادب شرط محبت ہے، ادب شرط اطاعت ہے، جو بے ادب ہوں وہ کبھی پھل پایا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہم نے بیان فرمائے، اللہ ہمیں ان کا لحاظ رکھنے کے اور ان کو ادا کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔